الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ عاشوراء کا دن ہے۔ اس عاشوراء کے دن انسانی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور اسی اہمیت والے دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مقدر فرمائی۔ عام طور پر مسلمانوں کے درمیان اس دن کی اہمیت اسی وجہ سے سمجھی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ بے شک حضرت حسین کی شہادت کا یہ اہم واقعہ اس دن پیش آیا، لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے رمضان کا مہینہ اہمیت والا ہے، جمعہ کا دن اہمیت والا ہے، اور اس اہمیت والے دن میں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے جس میں اس کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مقدر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہود عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی عاشوراء کے دن فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ اور رکھو تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اور اسی طرح دیگر بہت سے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے واقعات اسی عاشوراء کے دن پیش آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اہمیت والے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مقدر فرمائی، اور وہ اس امت کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو اپنے اندر بہت سبق رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور پوری امت حضرت ابوبکر کی خلافت پر متفق تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ان تینوں خلفاء کے دور میں امت پوری طرح سے متفق تھی، امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ مختصر تھا، 2 سے 2.5 سال کے درمیان کا عرصہ تھا، اور اس عرصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو داخلی طور پر، اندرونی طور پر مستحکم فرمایا۔ جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں سے بعض باتیں پیش آ رہی تھیں، مثلا سب سے پہلا فتنہ یہ پیش آیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے،
مگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے مقابلے کی ٹھان لی اور حضرت نے فرمایا کہ جیسے نماز ضروری ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا کہ ہم نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے تب بھی میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عزیمت کی برکت تھی کہ سارے فتنے دب گئے۔ وہ ایسا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ابھی ابھی تشریف لے گئے تھے اور صحابہ کرام کے اوپر بڑا غم تھا، رنج تھا، بہت بوجھ تھا، اور طبعی اور فطری طور پر حالات سے اندیشے بھی تھے ان کو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط آدمی بھی اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ ان سے قتال کیسے کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے اور اونٹ کے گلے میں رسی ہوتی تھی، اور آج کہیں گے کہ ہم اونٹ تو دیں گے مگر رسی نہیں دیں گے، تب بھی لڑوں گا میں۔ اور اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے اور مجھے درندے اگر اچک لیں اور میں اکیلا رہ جاؤں تب بھی میں قتال کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو جملہ کہا تھا وہ امت کے ہر فرد کے لیے بہت سبق آموز جملہ ہے، اور امت کے ہر فرد کی زندگی کا وہ ثغرۂ امتیاز ہونا چاہیے، وہ نعرہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی کیا دین میں کمی کی جائے گی؟ دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میں چاہے مر جاؤں، چاہے میں شہید ہو جاؤں، لیکن جیسا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے ہم اس پورے دین کو قبول کریں گے۔ کوئی اس دین میں کمی کرے گا تو ہم اس کمی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کر دی جائے گی جبکہ ہم زندہ ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، اور حضرت ابوبکر کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی وجہ سے افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ جب حضور کی وفات کی اطلاع پھیلی تو اس وقت بھی یہ کیفیت تھی کہ ایک تذبذب اور ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے اور ان کو بھی یقین نہیں آتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے جائیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے اس وقت امت کو سنبھالا اور خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی انبیاء بھیجے اور وہ انبیاء بھی اپنا وقت گزار کے دنیا سے چلے گئے، آپ نے بھی اپنا وقت گزارا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ان کا تو انتقال ہو چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے آیتیں سنائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول گزر چکے، دنیا میں آئے، اپنا وقت گزارا اور دنیا سے چلے گئے۔ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی یہ آیت نازل ہوئی اور ہمارے اوپر جو غبار تھا وہ چھٹ گیا اور ہم کو صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس امت کو سنبھالا اور اس امت کو داخلی طور پر مضبوط کیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نشاندہی کی اور امت نے حضرت عمر کو منتخب کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور لمبا تھا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور بھی لمبا تھا، اور ان دونوں کے زمانوں میں امت بہت کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی رہی، فتوحات ہوتی رہی، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئیں، اور قیصر اور کسریٰ کی طاقتیں جو اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھیں
وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو گئی اور فتوحات ہوتی رہیں، اسلام برابر پھیلتا رہا اور مسلمانوں کو غلبہ اللہ کے حکم سے حاصل ہوتا رہا، اور اس پورے دور میں امت متفق تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر دور میں اس امت کے اندر فتنوں کا آغاز ہوا، اور کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف علم احتجاج بلند کیا اور مظاہرے شروع کیے، اور یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے نتیجے میں شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان چاہتے تو ان کا مقابلہ کر سکتے تھے اور ان کو ہٹا دیا جا سکتا تھا راستے سے، اور ان کا قلعہ قمع کر دیا جا سکتا تھا، کیا مشکل تھا؟ کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے ابو بکر اور عمر کے دور میں اور میرے دور میں رضی اللہ عنہم اجمعین امت کی جو تلوار اٹھی ہے تو وہ دشمنوں کے خلاف اٹھی ہے، مسلمانوں کی تلوار مسلمان کے خلاف نہیں اٹھی ہے، اور اب میں اس کا حکم نہیں دے سکتا کہ مسلمانوں کی تلوار ان کے خلاف اٹھے جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، میں ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیتا، اور حضرت عثمان نے اسی لیے منع کر دیا کہ ان سے مقابلہ آرائی نہ کی جائے، اور بہرحال محاصرہ رہا ایک مدت تک، اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے اس امت کے اندر اختلاف اور انتشار کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے امت میں کوئی اختلاف و انتشار نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری طرف حجاز میں یعنی مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ میں صحابہ کرام نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لے لیں، بدلہ لے لیں، ان کو گرفتار کریں، ان کو سزا دیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے، اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ حضرت علی اس موقف میں نہیں تھے کہ ان کو سزا دے سکیں، کیونکہ بلوائیوں کا ایک مجمع مدینے میں تھا اس وقت جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اور صورتحال ایسی تھی کہ حضرت علی اس موقف میں نہیں تھے کہ حضرت علی ان سے قصاص لے سکیں۔ حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ حضرت معاویہ بیعت کر لیں، اور جب مسلمانوں کی طاقت مستحکم ہو جائے تب ان قاتلوں سے قصاص لیا جا سکتا ہے، موجودہ حالات میں ہم ان سے قصاص نہیں لے سکتے۔ حضرت معاویہ کو اس پر اصرار تھا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا ہم بیعت نہیں کریں گے، اور نتیجے میں ادھر حجاز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوئی، اور ادھر شام کے علاقے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوئی۔ بہت طویل واقعات ہیں، حالات ہیں، اس کے اوپر بحثیں ہیں، اس کے اوپر بڑی کتابیں ہیں، لیکن ہم اہل سنت کا ایک خاص موقف اور مزاج ہے، وہ وہی ہے جو بہت سے سلف کا رہا ہے۔ وہ موقف اور مزاج یہ ہے کہ جن معاملات اور حالات میں اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پڑھنے سے محفوظ رکھا ہے، ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں، ہم اپنی زبانوں کو اس کے اندر مبتلا نہ کریں۔ اس لیے اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ اہل سنت محتاط طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور ان واقعات کو اس انداز میں قبول کرتے ہیں کہ کسی کی بھی بے ادبی اس کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں تو ان کا احترام بھی ملحوظ رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق البتہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے بھی کوئی حکومت کی طلب میں نہیں کیا، مگر ان سے صورتحال کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور حضرت علی خلیفہ برحق تھے اور حضرت علی حق کے اوپر تھے۔ بہرحال حضرت علی حضرت معاویہ کا بھی ایک لمبا وقت گزرا، بہت سے حالات پیش آئے، مسلمانوں میں آپس میں جنگوں کی بھی صورتحال پیش آئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ادھر حجاز والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو
جو حضرت علی کے بڑے صاحبزادے تھے، حضور کے بڑے نواسے تھے، ان کو خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 6 مہینے رہی، اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ 30 برس پورے ہوتے ہیں حضرت حسن کے 6 مہینوں پر، اور 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دستبرداری اختیار کر لی، کیونکہ انتشار کا زمانہ تھا اور حالات ایسے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کا تحمل نہیں فرما سکتے تھے۔ حضرت حسن بہت صلح جو مزاج کے تھے، ان کے لیے ایسی باتیں بالکل قابل برداشت نہیں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کے بعد یہ کیا کہ انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور کہا کہ میں خلافت سے اور ذمہ داری سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت حسن جب دستبردار ہوئے، بس وہ وقت ہے جہاں 30 برس پورے ہوتے ہیں، اور وہاں پر گویا خلافت ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخیر زمانے میں یزید کو، جو ان کے بیٹے تھے، نامزد کر دیا خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، امارت کے لیے، اور پھر حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کو حاکم بنا دیا گیا۔ یزید کے حالات ویسے نہیں تھے جیسے خلفائے راشدین کے تھے۔ آج جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات، اور دوسری طرف یزید اور یزید کے بعد جو حکمران ہوئے ان کے حالات، تو ہمیں دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ فرق ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے اس فرق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے اوپر کیسا اثر رہا ہوگا۔ انہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حضور کے چھوٹے نواسے تھے، حضرت حسن کے چھوٹے بھائی تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان کا دور بھی بچپن میں دیکھا، پھر خلفائے راشدین کا دور دیکھا، پھر انتشار بھی ان کی آنکھوں کے سامنے رہا، پھر یزید کی حکمرانی کا دور آیا، اور یزید کے متعلق جو حالات تھے وہ حالات ایسے تھے جو بہت سے صحابہ کرام جو تھے ان کے لیے بھی وہ خوشگوار نہیں تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی خوشگوار نہیں تھے۔ حضرت حسین قبول نہیں فرما سکتے تھے، اور پھر اس طرح سے اس کا اندیشہ تھا کہ اب بادشاہت ہوگی اور خاندانی اعتبار سے حکومت چلے گی، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے خلاف تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے چین تھے اس صورتحال کے اوپر۔ اس دوران میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تاکہ اس نہج پر خلافت کو قائم کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کی بھرمار تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کوفہ سفر کرنے کے لیے، لیکن کتابوں میں ہے کہ اس وقت جو بڑے صحابہ کرام تھے عمر کے اعتبار سے، انہوں نے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ حضرت آپ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ کوفہ والے خطوط تو لکھ رہے ہیں مگر وقت پر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کوفہ والے۔ مگر حضرت حسین میں ایک جذبہ تھا، اور نعوذ باللہ وہ جذبہ حکومت کا نہیں تھا، اور یہ نعوذ باللہ حضرت حسین کا خروج سیاسی نہیں تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دیکھو کل اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن ہم کو اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کو حکومت کی لالچ میں کہنا نعوذ باللہ، یا اس کو محض سیاسی خروج سمجھنا، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی گود میں پالا پوسا تھا، یہ آپ جو صحابہ آپ کی تربیت پائے ہوئے تھے، ان صحابہ کا مقام اتنا بلند تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بلند ہوگا، یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت کی لالچ میں گئے ہوں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا۔ حضرت حسین حکومت کی لالچ میں نہیں گئے تھے، حضرت حسین کا خروج محض سیاسی نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ دین کا جذبہ تھا، وہ بدلے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔
اور جیسے میں نے کہا ہم اس رنگ کا فرق کتابوں میں دیکھتے ہیں، حضرت حسین اپنی آنکھوں سے اس بدلے ہوئے رنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک وہ رنگ تھا جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت کا رنگ تھا، اور ایک طرف حکومت کا وہ رنگ تھا جو حضرت معاویہ کے بعد یزید کے دور میں ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو یہ بات ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی، اس وجہ سے اعلاء کلمت الحق کے جذبے سے، حق کی بات کو بلند کرنے کے جذبے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے، اور یہ جذبہ ان پر اتنا غالب تھا کہ باوجود اکابر صحابہ کے منع فرمانے کے وہ رکے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو جاؤں گا، اور وہ روانہ ہو گئے۔ اور پھر کوفہ تک پہنچنے سے پہلے ہی کربلا کے میدان میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جو قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا اور اپنے آثار چھوڑ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، اور اس بات صحابہ کرام کو جو تجربے کار تھے ان کو جو اندیشہ تھا وہی ہوا کہ کوفے والوں نے بر وقت ساتھ نہیں دیا۔ حضرت حسین نے خطوط بھیجے، آدمی بھیجے، مگر کوفہ والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ بعد میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو کوفہ والوں نے ماتم شروع کیا۔ اب تو ماتم کر رہے ہوں، لیکن جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے کی ضرورت تھی اس وقت تو دروازے بند کر لیے، اس وقت انہوں نے خروج نہیں کیا، اور اس وقت اپنے کو قربانی کے لیے پیش نہیں کیا، اور بعد میں ماتم کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو بہرحال وہ طبقہ ہو گیا، اور پہلے ہی سے ایک انتشار تھا، مدینے میں بھی مختلف گروہ پیدا ہو گئے تھے، اور جو گروہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھا تھا اس نے بھی اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا گروہ تھا۔ اس میں کچھ لوگ سازشی تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو ناواقفیت کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور اسی طرح سے اب امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اس واقعے کے بعد بھی، کہ ایک طرف وہ طبقہ تھا جو اپنے کو اہل بیت کا حامی کہتا تھا، اور دوسری طرف وہ طبقہ تھا جو اہل سنت والجماعت کا تھا۔ اہل سنت والجماعت حضرات اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو اہل بیت کا حامی جنہوں نے اپنے کو کہا وہ شیعہ ہیں، انہوں نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا، مگر تمام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا، کافر کہا، اور آج تک کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس کے علاوہ چند کو چھوڑ کر باقی سب صحابہ کو نعوذ باللہ وہ کافر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا طریقہ بالکل مختلف ہے، اور پھر انہوں نے اس بنیاد پر ایک ایسا دین بنا لیا اپنی طرف سے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل ایک علیحدہ دین گویا انہوں نے اختیار کر لیا، اور اگرچہ کہ وہ بظاہر اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے اپنی طرف سے ایک شریعت انہوں نے گڑھ لی، اور انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا۔ ہمارا راستہ اہل سنت والجماعت کا ہے، سواد اعظم کا ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں سے محبت کا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ۔ اگر آپ دنیا میں کسی سے پوچھیں کہ کسی نبی کی قوم سے کہ تمہاری امت میں، تمہاری قوم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نبی کے ساتھی ہیں، لیکن اگر شیعہ سے آپ پوچھیں کہ اس امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ حضور کے ساتھی ہیں، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ واقعہ اسی دن پیش آیا، اور ان کے اس واقعے میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ دین حق کے لیے قربانی دینے کا سبق ہے۔ اللہ کے دین کو سربلند کیا جائے اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی جائیں، اور اس میں نفع نقصان کی پرواہ نہ کی جائے۔ آدمی ہر حال میں کامیاب ہے، چت بھی اسی کی ہے، پٹ بھی اسی کی ہے، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے۔ اگر شہادت ملتی ہے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، اور فتح اور کامیابی ملتی ہے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔
دونوں حالتوں میں وہ کامیاب ہے۔ اس وجہ سے اسے ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا چاہیے اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سبق ہے، اور موجودہ حالات بھی متقاضی ہیں کہ ہم اس سبق کو تازہ کریں اور اس سبق کے اوپر ہم عمل کریں۔ اور رہی وہ حرکتیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، تعزیہ بٹھانے کی، اس کو اٹھانے کی، اور بعض لوگ انگاروں پہ ناچتے ہیں، معلوم ہوا کہ شراب پی کے ناچتے ہیں، اس طرح کی حرکتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی تعلق ایسی چیزوں کا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شراب پینے والوں کے لیے نعوذ باللہ خروج نہیں کیا، شراب پینے والوں کی مخالفت میں حضرت حسین نے خروج کیا تھا۔ تو حضرت حسین کب پسند کریں گے ایسے طریقے کو؟ اس وجہ سے اہل سنت کو نہ ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، نہ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے شریک ہونا چاہیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ زندگی ہے، آپ کی سنت ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، اور آپ کی سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے۔ آپ کے اور صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے طریقے کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو چلائے، اور اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا فرمائے۔